السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح حدیث کی دوسری شرط، راوی کا ثقہ ہونا ہے۔ ہم نے اصول حدیث کی تمام کتابوں میں یہ مسئلہ پڑھا ہے کہ صحیح حدیث کی 5 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط سند متصل ہو، دوسری شرط راوی عادل ہو، تیسری شرط اور ضابط ہو۔ عادل اور ضابط یہ دو الگ الگ صفتیں ہیں، الگ الگ شرطیں ہیں۔ کتنے ایسے راوی ہیں جو عادل ہیں ضابط نہیں ہیں، کتنے ایسے ہیں جو ضابط ہیں اور عادل نہیں ہیں۔ ائمہ محدثین نے عادل اور ضابط کو ایک لفظ میں جمع کر دیا ہے، وہ لفظ ہے ثقۃ۔ جب بھی کوئی راوی ثقہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عادل بھی ہے اور ضابط بھی ہے۔ یعنی آج کی مجلس میں صحیح حدیث کی دوسری شرط عادل ہو، اس پر بھی بحث ہم کریں گے، اور ضابط ہو اس پر بھی ہم بحث کریں گے۔ عادل اور ضابط دونوں شرطیں اس راوی میں پائی جاتی ہیں جو ثقہ ہو، جو راوی ثقہ ہو۔ ایسا راوی عادل کی صفت اس کے اندر اتم درجہ موجود ہے، لیکن ضبط کچھ خفیف ہے، تو وہ راوی ثقہ سے کچھ کم درجہ صدوق پر آ جاتا ہے۔ ثقہ راوی کی حدیث صحیح لذات ہی ہوتی ہے، اور صدوق درجہ کے راوی کی حدیث حسن لذات ہی ہوتی ہے۔ عادل ہونا اور ضابط ہونا، میرے عزیزو، ان دونوں شرطوں کی آگے تفصیل ہے، قواعد ہیں، اصول ہیں، لمبی تفصیلات ہیں، میں خلاصتاً بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، کتب جرح و تعدیل ہوں، ان میں تو الحمدللہ ہر راوی پر حکم لگے ہوئے ہیں کہ جی یہ ثقہ ہے، یہ صدوق ہے، یہ مقبول ہے، یہ ضعیف ہے، وضاع ہے، کذاب ہے، دجال ہے، حکم لگے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ جب ہم ثقہ کا حکم دیکھتے ہیں، اور آج کی مجلس ہماری ثقہ پر ہی چلے گی انشاءاللہ۔ کتب جرح و تعدیل میں راویوں کی 3 قسمیں ہیں، چوتھی کوئی قسم نہیں ہے۔ پہلی قسم، ایسے راوی جن کے ثقہ ہونے پر تمام محدثین کا اتفاق ہے، ثقہ ہیں، کسی نے اختلاف نہیں کیا۔
مطلب کیا؟ ایسے سکہ راوی جن کی توثیق پر سب کا اتفاق ہے، وہ 100% عادل بھی ہیں اور 100% ضابط بھی ہیں۔ دوسری قسم، ایسے راوی جن کے ضعیف ہونے پر سب کا اتفاق ہے، سب کا اتفاق ہے، کسی نے بھی اس راوی کو سکہ یا صدوق نہیں کہا، بلکہ سب بھی کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، متروک ہے، کذاب ہے، وضاع ہے، دجال ہے۔ اسی طرح تیسری قسم، وہ راوی کچھ محدثین نے ان کو سکہ کہا اور کچھ نے ضعیف کہا، مختلف فیہم، مختلف فی راوی، کچھ نے کہا سکہ ہے، کچھ نے کہا ضعیف ہے۔ یہ 3 قسمیں ہیں راویوں کی۔ کتب جرح و تعدیل میں جب آپ مطالعہ کریں گے یہ تینوں قسمیں ہی آپ کو ملیں گی، چوتھی قسم نہیں ہے۔ سب سے بڑا مرجع جرح و تعدیل کا کتب جرح و تعدیل ہے، کتب اسماء و رجال ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جرح و تعدیل کے اقوال کتب احادیث میں بھی موجود ہیں۔ ائمہ محدثین نے کتنے زیادہ راویوں پر بحث حدیث کو بیان کرتے کرتے سند میں حکم لگا دیا سکہ یا ضعیف ہے، یا حدیث کے آخر میں حکم لگا دیا۔ ترمذی میں کتنے راویوں پر حکم ہے کہ نہیں ہے؟ راویوں پر۔ ابو داؤد میں بھی ہے۔ حدیث کی ہر کتاب میں آپ کو حکم ملیں گے۔ کتب علل میں، کتب سوالات میں بھی بہت زیادہ ڈیٹا، کتب مراسیل میں، کتب تفاسیر میں، یعنی ہر باسند کتاب میں جس میں مرویات باسند ہیں اس میں آپ کو جرح و تعدیل کے اقوال ملیں گے۔ جیسے ہم کتب جرح و تعدیل سے استفادہ کرتے ہیں تو ہمیں اس نظر کے ساتھ، اس تتبع کے ساتھ ہمیں کتب احادیث سے بھی استفادہ کرنا چاہیے، ان اقوال کو مرتب کرنا چاہیے تاکہ ہم ان سے بھی، امت ان سے بھی استفادہ کریں۔ میرے عزیزو، سب سے پہلے ہم عدالت پر بحث کرتے ہیں۔ عدالت، عادل، عدالت، وہ ملکہ جو اپنے صاحب کو ہمیشہ تقوی کے کاموں پر ابھارے، تقوی ہے، مروءت ہے، اچھا اخلاق ہے، اچھا چال چلن ہے، اسے کہتے ہیں عدالت۔ سادہ لفظوں میں جو انسان قرآن و سنت کا پابند ہے، متبع ہے، گناہوں سے دور ہے، چھوٹے گناہوں سے، بڑے گناہوں سے بھی دور ہے، چھوٹے گناہوں سے، چھوٹے گناہوں پر اصرار نہیں کرتا، تو ہمارے ہاں کہہ دیتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے، کہتے ہیں نا، صاحب تقوی انسان کو کہہ دیتے ہیں یہ جی اللہ کا ولی انسان ہے، بڑا متقی انسان ہے، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس نے کبھی حرام نہیں کھایا۔ یہ سارا عدل ہی ہے، یہ عدالت ہے۔ قرآن و سنت کا پابند انسان عادل ہے۔
جو انسان نشہ کرے، نشہ ویسے بڑا پابند ہے، نشہ کرتا ہے، ویسے بڑا نمازی ہے، بڑی حجیں کرتا ہے، عمرے کا زکاتیں بڑی، لیکن نشہ کرتا ہے، تو وہ عادل نہیں ہے۔ داڑھی مونڈنا کبیرہ گناہ ہے، ویسے بڑا پارسا، بڑا نیک ہے، لیکن وہ داڑھی مونڈتا ہے، تو وہ عادل نہیں ہے۔ عادل کون ہوتا ہے؟ جو کبیرہ گناہ نہیں کرتا، کبیرہ کے قریب ہی نہیں جاتا، صغیرہ پر اصرار بھی نہیں کرتا۔ اس راوی کو کہتے ہیں عادل۔ آپ ایسے سمجھیں جتنے ائمہ محدثین گزرے ہیں سارے کے سارے عادل تھے۔ اللہ اکبر۔ اولیاء اگر کسی نے دیکھنے ہیں تو یہ سارے سکہ روات حدیث اللہ کے اولیاء ہی تھے۔ کسی کے بھی حالات کا مطالعہ کریں، انسان آشش کر اٹھتا ہے کہ یار اتنے یہ پارسا لوگ تھے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ رب العالمین اپنا علم وحی کسی فاسق فاجر کو دے گا؟ یہ مبارک ہستیاں سبحان اللہ جو ہمارے دین کے راوی ہیں، روات ہیں، ان کے اندر صفت عدالت اتم درجہ موجود تھی۔ واضح؟ تقوی یعنی جو ہمیشہ تقوی پر کار بند ہو وہ عادل ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ خلی الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقی، ہر چھوٹی اور بڑے گناہ کو چھوڑ دینا یہ تقوی ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے پسندیدہ کاموں کو کرے اور جو ناپسندیدہ کام ہیں اللہ تعالیٰ کے ہیں ان کو نہ کرے۔ اعمال سیئہ سے کلی طور پر اجتناب کرے، شرک ہے، بدعت ہے، فسق و فجور ہے، غیبت ہے، حرام کھانا ہے، زنا بدکاری ہے، شراب نوشی ہے، جتنے بھی حرام کام ہیں ان سے وہ کلی طور پر دور رہے۔ ہر اسباب فسق سے محفوظ رہے، دور بھاگے۔ ہم کیسے پہچانیں گے کہ فلاں راوی عادل ہے؟ کیسے ہم پہچانیں گے؟ عدالت کو کیسے پہچانیں گے؟ اس کے مختلف طریقے محدثین نے بیان کیے ہیں۔ پہلا طریقہ، ائمہ محدثین اس راوی پر حکم لگائیں کہ یہ راوی عادل ہے۔ جرح و تعدیل میں لفظ عادل ملتا ہے بکثرت، عادل مطلب یہ راوی عادل ہے۔ ثقۃ ملتا ہے بہت زیادہ، کیا مطلب؟ ثقۃ کا کیا مطلب؟ کہ یہ راوی عادل ہے اور ضابط ہے۔ پہلا طریقہ ہے محدثین وضاحت کر دیں کہ یہ راوی عادل ہے۔ دوسرا طریقہ، راوی اہل علم میں مشہور ہو، اس کی نیکی، تقوی، للہیت وہ مشہور ہو، وہ شہرت جھوٹی نہ ہو، سچی شہرت ہو،
وہ شہرت سچی شہرت ہو، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے ہاں اس کی شہرت ہو کہ وہ اللہ کا ولی انسان تھا. سمجھ لگی نا؟ ورنہ ہر ایرا گیرا اپنے بڑے کو مشہور کرتا ہے، مشہور کرنے والا بھی گمراہ ہوتا ہے، جس کو کر رہا ہے وہ بھی گمراہ ہوتا ہے. وہ مراد نہیں ہے. شہرت انصاف پر مبنی ہو. جیسے امام اہل سنہ امام مالک مشہور تھے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. امت کا اتفاق تھا، اب بھی ہے، قیامت تک رہے گا کہ امام مالک رحمہ اللہ متفقہ امام تھے، عادل تھے، سکہ تھے، حجت تھے. ایسی نیکی تقوی مشہور، یہ مراد ہے. امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل، امام بخاری رحمہ اللہ، یہ مراد ہے. اور ویسے جس کی بھی نیک نامی مشہور ہوتی ہے نیک لوگوں کے ہاں، علماء کے ہاں، وہ حقیقت میں بھی ویسا ہی ہوتا ہے. جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں وہ غلط کسی کی تعریف کریں گے، غلط کسی کو مقام دیں گے. محدثین اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے. اگر سگا باپ ضعیف تھا، میرا باپ ہے، تو محدثین نے اپنے باپ کو ضعیف ہی کہا ہے، سکا کہا نہیں. سگا بیٹا، حقیقی بیٹا، اس میں کوئی عیب ہے، محدثین نے چھپایا نہیں. کتنے محدثین کے واقعات ہمیں ملتے ہیں، استاد سے علم حاصل کرتے رہے، استاد سے علم حاصل کر رہے ہیں مسلسل 2-4 ماہ 10 ماہ ہو گئے ہیں. اچانک استاد کے اندر کبیرہ گناہ دیکھا، کوئی ایسا عیب دیکھا، فوراً محدثین نے استاد کو بھی چھوڑ دیا، استاد کی حدیثوں کو بھی چھوڑ دیا. کیوں چھوڑا؟ تیرے اندر عیب ہے، تو عادل نہیں ہے، تو بے ایمان ہے، تو فاسق فاجر ہے. سمجھ لگا مسئلہ؟ مومن اور منافق کی پہچان بھی اسی اصول سے ہوتی ہے. 2 کلاس فیلو دوست بن گئے، 2 مسلمان آپس میں دوست بن گئے. اگر یہ دونوں مومن ہیں، عادل ہیں، ان کی دوستی بڑھتی جائے گی، آخرکار رشتہ داری میں تبدیل ہو جائے گی. رشتے بھی ہم لے لیں گے، بیٹوں کے بیٹیوں کے رشتے کر دیں گے. کیوں؟ میں نے جی اس بھائی کے ساتھ 10 سال گزارے ہیں، یہ انتہائی عادل شخص ہے. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ جب مومن ہوں گے تو ایک دوسرے کی خوبیاں زیادہ سے زیادہ واضح ہوں گی. ایسے ہوتا ہے نا؟ جتنا لمبا عرصہ زیادہ ہوگا، جی ہم 70 سال سے دوست ہیں، 70 سال سے ہم اکٹھے ہیں، اب وہ اس کا رازدان ہے، وہ اس کا خوبیاں، اللہ اکبر. 70 سال بعد بھی مومن کی خوبی کوئی نہیں ملے گی کہ جی میرے دوست میں یہ بھی خوبی ہے. یہ ہوتے ہیں مومن، اللہ سے عادل، اللہ سے ڈرنے والے. اور منافق جتنا عرصہ لمبا ہوتا ہے اتنی خامیاں زیادہ واضح ہوتی ہیں. ایسی ہوتا ہے نا؟ آخرکار دونوں قتل و قتال پر اتراتے ہیں. یہ تو گندا مطلب پرست تھا، اس لیے میرے ساتھ دوست بنا ہوا تھا، یہ میرے ذریعے کسی اور بہانے، کسی اور وجہ سے میرے ساتھ تھا، یہ شیطان تھا، اس کو میں نے چھوڑ دیا ہے. قتل و غارت نہیں ہو رہی دوست کو. کیوں؟ وہ منافق ہوتے ہیں دونوں.
ایک اچھا تھا تو دوسرا منافق تھا، اس کا نفاق آہستہ آہستہ واضح ہو جاتا ہے۔ پہلے ایک خامی، اس پر پردے ڈالے گا تو اگلے ہفتے اگلی خامی، اس پر پردے ڈالے گا اگلے ہفتے اگلی خامی، تو ثابت ہو جائے گا یہ منافق ہے، بے ایمان، عادل نہیں ہے، یہ فاسق اور فاجر شخص ہے۔ سمجھ لگی؟ اس بات سے محدثین کی للہیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی بیٹو عادل بننا ہے، ہمیں بھی عادل بننا ہے۔ عدالت کا طریقہ کہ ائمہ محدثین جرح و تعدیل اس رائے پر حکم لگا دے یہ عادل ہے، یہ سکہ راوی ہے تو وہ عادل ہے۔ دوسرا طریقہ راوی کا اہل علم میں شہرت پا جانا، اور وہ شہرت سچی ہو، اہل علم بھی متبع قرآن و سنت ہوں۔ تو جیسے امام مالک ہیں، امام یحییٰ بن سعید القطان ہیں، امام ابن معین ہیں، امام زہری ہیں، امام بخاری ہیں، امام ابو داود ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح اور بھی محدثین نے عدالت کے پہچاننے کے طریقے لکھے ہیں۔ ضبط، عدالت سمجھ لگی، مختصر ضبط راوی کا اپنے مروی روایت کو لفظی یا معنوی طور پر بعین ہی بیان کرنا۔ استاد صاحب نے جو حدیث بیان کی ہے، جو مسئلہ سمجھایا ہے، شاگرد اس کو لفظوں کو بیان کر دے یا اس کے معنی کو بیان کرنے پر قادر ہو۔ صحیح کب بیان کرے گا؟ جب اس کا ضبط ٹھیک ہوگا، اس کا حافظہ ٹھیک ہو، تبھی بیان کرے گا نا، ورنہ بیان نہیں کر سکتا۔ توجہ فرمائیں، راوی اللہ کا ولی ہے، عادل ہے، اس کا حافظہ ہے نہیں۔ کتنے اسٹوڈنٹ، کتنے لوگ ہم نے دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہیں بڑے نیک پارسا ہیں، لیکن ہر سال کلاس میں فیل ہوتے ہیں، سب کی یاد ہوتا نہیں ہے نا ایسے لوگ۔ اللہ اکبر۔ سکہ راوی کب ہوگا؟ جب عدالت بھی ہے اور ضبط بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں، پھر جا کے راوی سکہ بنے گا، ورنہ نہیں۔ ضابط راوی میں 5 طرح کے عیب نہیں ہوتے۔ ضابط کون راوی ہے؟ جس میں 5 طرح کے عیوب نہ ہوں۔ پہلا، برے حافظے والا، پہلا اس کا حافظہ خراب ہے، برا حافظہ ہے۔ نمبر 2، فحش غلطی کرنے والا، فحش، اور بیٹا چھوٹی موٹی غلطی سے کوئی بھی نہیں بچا۔ علل کی کتابیں سکہ راویوں کی غلطیوں پر ہیں، چھوٹی موٹی غلطی سب سے ہو جاتی ہے۔ فحش غلطی، یہ چھوٹی غلطی نہیں ہوتی، یہ بڑی غلطی ہوتی ہے۔ ایسا فحش غلطی کرنے والا۔ تیسری شرط، ثقات کی اکثر مخالفت کرنے والا، جو اپنی اکثر روایتوں میں ثقات کی مخالفت کرتا ہے، یہ بھی عیب ہے۔ چوتھا عیب، حدیث میں بہت زیادہ وہم کا شکار ہونے والا، لہو اوہام کثیرہ، وہمی ہے۔ ہماری زبان میں، پنجابی میں تو حدیث میں اکثر اوہام کا شکار ہو جاتا ہے، یہ بھی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ 5واں عیب،
حدیث میں غفلت برتنے والا، حدیث میں غفلت برتنے والا راوی، یہ بھی عیب ہے۔ غفلت سے مراد ہے استاد پڑھا رہا ہے، طالب علم موبائل سے کھیل رہا ہے۔ ابھی میں نے دیکھا، ابھی میں نام نہیں لیتا، نام لوں گا تو آپ کہیں گے عرفان حافظ صاحب ہیں، میں نام پردہ ڈالنا چاہیے۔ اچھا، استاد کو تاثر دینا ہے کہ بندہ لکھ رہا ہے، لکھ نہیں رہا، وہ ایسے قلم کو ایسے لگا رہا ہے، لکھ نہیں رہا، محسوس کو، یہ غفلت ہے۔ جرح و تعدیل میں امانتداری، انصاف کرنا ہوتا ہے، اس لیے جس میں جتنی خامی تھی اس کو بیان کیا ہے، اور یہ غیبت نہیں ہے، یہ عیب نہیں ہے۔ اس پر الگ مستقل بحث ہم آگے کریں گے۔ بیٹو، طریقہ کیا ہے؟ ضبط کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ مجھے 17 سال ہو رہے ہیں پڑھاتے پڑھاتے، بڑے شاگرد دیکھے ہیں، بڑے بڑے عجیب و غریب شاگرد، لیکن یہ استاد کی مسند اتنی مبارک مسند ہے کہ اللہ تعالیٰ استاد کی غیبی مدد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ استاد کی غیبی مدد فرماتا ہے۔ سخت سردی تھی، سخت سردی، سخت سردی میں کمبل ہوتے ہیں، اوپر پگڑیاں بھی لڑکے باندھ لیتے ہیں۔ میں کوئی حدیث کا سبق پڑھا رہا ہوں، ایک طالب علم نا بڑا مگن ہے، استاد کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حدیث میں مگن نہیں، کسی اور کا مگن ہے۔ میں نے کہا بیٹا کھڑا ہو جا۔ جی شہر، میں نے کمبل اتارا اپنا، وہ اتار نہیں رہا، میں اتار دے، اس نے اتارا تو جیب میں موبائل تھا، لپیاں یہاں لگی ہوئی تھی، پتہ نہیں کیا سن رہا تھا، وہ کمبل ہے نا تو سسٹم چل رہا ہے۔ یہ غفلت ہے۔ کلاس میں سونا یہ غفلت ہے، کلاس میں سونا غفلت ہے، توجہ سے نہ سننا یہ غفلت ہے۔ اس طرح کی ایک چیزیں۔ ضبط پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ مختلف طریقے۔ پہلا طریقہ، اس راوی نے جس حدیث کو بیان کیا ہے اسی حدیث کو دیگر روات نے جو بیان کیا ہے ان کا آپس میں تقابل کریں گے۔ آگے سمجھو، عرفان صاحب میری ایک بات بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم نے یہ کہا ہے، تو وہی بات دوسرے بھائیوں سے پوچھی جائے، اور بھائیوں بتاؤ عرفان صاحب بات صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں؟ اگر سارے کہیں کہ جی عرفان صاحب بات صحیح کر رہے ہیں، آپ نے ایسے ہی کہا تھا، یہ بات صحیح ہے، یہ مطلب ہے کہ اس کا بھی ضبط ٹھیک ہے، قابل قبول ہے۔ لیکن اگر یہ کہے جی ابراہیم نے تو یہ کہا ہے، دوسرے کہیں بھی نہیں آپ نے ایسے نہیں کہا، یہ غلط بات کر رہا ہے، تو یہ دلیل ہے کہ اس کا ضبط خفیف ہے، ضبط ہلکا ہے، ضبط خراب ہے۔ ایک یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ، اس راوی کا امتحان لیا جائے، راوی کا امتحان لیا جائے، سندوں کو رد و بدل کر دیا جائے، متن کو عدل بدل کر دیا جائے۔ انما الاعمال بالنیات کی سند کسی اور حدیث پر لگائے جائے، اس کی سند کسی اور پر، متن کہا جائے لو جی بتاؤ۔ اس سے بھی جیسے امام بخاری رحمہ اللہ کے حوالہ سے مشہور ہے
وہ واقعہ صحیح ثابت نہیں ہے، مشہور ہے۔ امام بخاری اس واقعہ سے بھی آگے 100 گنا بڑے سکہ امام اور محدث تھے، ہے سمجھے؟ اگر اس میں تو ہے نا 10 حدیثیں ایک ایک راوی نے عدل بدل کی، 100 حدیث تھی وہ، میں کہتا ہوں کوئی 1,00,000 بھی حدیث کو عدل بدل کر کے بیان کرتا۔ امام بخاری اتنے بڑے امام تھے کہ وہ ان کو صحیح کر کے بیان کرنے پر قادر تھے، لیکن وہ واقعہ صحیح ثابت نہیں ہے، اس میں باشیوخ مجہول ہیں، پتہ نہیں وہ کون ہیں۔ میرے عزیزو، ضبط کی 2 قسمیں ہیں، آپ جانتے ہیں، ضبط صدر۔ صدر کا کیا مطلب؟ اپنے حافظے سے ہر چیز کو یاد کر لے، زبانی یاد کر لے۔ ہمارے دور کے سب سے بڑے حافظ، اللہ اکبر، ہمارے دور کے سب سے بڑے حافظ عربوں میں موجود ہیں، اللہ اکبر، جن کو یہ مسند احمد زبانی یاد ہے باسند، کتب 6 زبانی یاد ہے باسند، ہزاروں احادیث ان کو زبانی یاد ہیں۔ اردن میں ایک ادارہ ہے مستقل، کچھ ادارے سعودی عرب ہیں، ایک ادارہ اردن میں بھی ہے، جہاں پر طلباء کو احادیث وغیرہ زبانی یاد کرائی جا رہی ہے، اللہ اکبر، ہزاروں احادیث کی وہ زبانی حافظ ہیں۔ میں نے شیخ عبدالرحمن ضیاء صاحب حافظہ اللہ سے سوال کیا، استاد محترم، جس طرح پہلے محدثین کو ہزاروں لاکھوں حدیث زبانی یاد تھی، کہ اب بھی ممکن ہے؟ یہ میں نے سوال کوئی 18-20 سال پہلے زمانہ طالب علم میں کیا تھا، کافی دیر پہلے۔ شیخ صاحب حافظہ اللہ نے کہا کہ ہاں ممکن ہے۔ کیسے ممکن ہے؟ فرمانے لگے، جس طرح ہم نے حفظ قرآن کی کلاسیں لگائی ہیں، باقاعدہ استاد ہے، حفظ کروا رہا ہے، اسی طرح حفظ حدیث کی باقاعدہ ہم کلاسیں لگا دیں، انشاءاللہ آج بھی حافظ حدیث پیدا ہوں گے۔ الحمدللہ اب ہم اپنی آنکھوں سے انٹرنیٹ پر دیکھ رہے ہیں، استاد سوال کرتا ہے، طلبہ فر حدیث زبانی پڑھتے جا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اب یہ ممکن ہے تو ہمارے اسلاف تو پیدا ہی حدیث کے لیے کیے گئے تھے۔ تو جتنا انسان نیک اور پارسا ہوگا، اتنا اللہ اپنے مبارک علوم کو اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ اوور آل دیکھا جائے تو ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ ہمارے دور کے سب سے بڑے حافظ ہیں، سب سے بڑے ضابط ہیں، ضبط صدر، الحمدللہ، ایسے کہ نہیں؟ ہمارے استاد محترم مسعود عالم حافظہ اللہ ایک دن فرمانے لگے، اگر میں کہوں اس دور کے حافظے کے اعتبار سے، معلومات کو زبانی یاد کرنے کے اعتبار سے، اس دور کے امام بخاری ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، تو کوئی اس میں مبالغہ نہیں ہے، اللہ اکبر۔ ایک ہمارے شاگرد ہیں، بیٹے ہیں، محترم عمر گیل صاحب، کوٹ رادھا کشن ہوتے ہیں مرکز تقویٰ میں، ان کو بھی سینکڑوں کتابیں زبانی یاد ہیں، قرآن کریم۔ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے ہی متاثر ہوئے ہیں۔ ضبط صدر ہے نا، ضبط صدر، اس پر میں مثال دے رہا ہوں۔ علم حدیث وغیرہ انہوں نے مجھ سے کچھ پڑھا، مجھ سے استفادہ کیا، عمر گل صاحب نے، انہوں نے مجھے اپنے گھر میں دعوت دی۔ ان کی الماری میں کئی رجسٹر پڑے تھے، رجسٹر بڑے بڑے، میں دیکھنے لگا، ایک ہی بات کو بار بار لکھا ہے، ایک ہی بات کو بار بار لکھا ہے۔ مثلا انما الاعمال بالنیات، صحیح بخاری حدیث نمبر 1، انما الاعمال بالنیات، صحیح بخاری حدیث نمبر 1، ایسے صفوں کے صفحے بھرے ہوئے ہیں۔
آگے دیکھا تو آگے کی اور بات ہے، رفع الیدین، نماز میں رفع الیدین کرنے کی احادیث، بخاری حدیث نمبر اتنا، مسلم حدیث نمبر اتنا، وہ بار بار لکھا، ایک ہی بات بار بار رپیٹ کی ہوئی ہے، لکھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا بیٹا یہ کیا ہے؟ وہ مجھے کہتا ہے شیخ صاحب مجھے سینکڑوں کتابیں، قرآن مجید، کتب ستہ، صحیح ستہ جو معروف کتب ستہ، اس طرح عیسائیوں کی کتابیں، یہودیوں کی کتابیں، ہندوؤں کی کتابیں، دیگر فرقوں کی کتابیں، سینکڑوں مجھے زبانیں یاد ہیں، اور وہ ساری میں نے لکھ کر یاد کی ہیں۔ یہی میرا طریقہ ہے، یہی میرا طریقہ ہے، لکھ لکھ کر میں یاد کرتا ہوں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ پھر میں ان کو دہراتا رہتا ہوں۔ اب ایک صفحے پر ایک چیز لکھی ہوئی ہے تو میں ایسے ہی 2 منٹ کے اندر پورا رجسٹر دہرا جاؤں گا، اگلے 2 منٹ میں اگلا رجسٹر، اگلے 5 منٹ اگلا رجسٹر، اس طرح میں دہراتا رہتا ہوں، بار بار ریپیٹ کرتا رہتا ہوں، یہ چیزیں مجھے بھولتے نہیں ہیں۔ آپ ان سے کہیں بھی علم غیب پر کتنے آتے ہیں، وہ بغیر سانس توڑے سب آتے ہیں آپ کو بتا دیں گے۔ کسی مسئلہ پر پوچھیں جی کتب ستہ میں کتنی حدیثیں ہیں، وہ ایسے ہی 1 منٹ کے اندر فر بتا دیں گے، مسلم احمد حدیث میں فلاں، ابو داؤد حدیث میں فلاں، بخاری فلاں، ترمذی فلاں، ایسے وہ فلبدی بتا دیتے ہیں۔ یعنی ضبط صدر یہ ممکن ہے کہ انسان ہر چیز سینے میں محفوظ کرے، اس کے لیے الگ قواعد ہیں، ضوابط ہیں، اصول ہیں۔ موقع ملے تو عمر گل صاحب کو ملے، وہ بڑے اچھے پوائنٹ بتاتے ہیں حفظ کے حوالہ، ضبط کے حوالہ سے۔ بہرحال ایم محدثین رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی حفاظت حدیث کے لیے کیا تھا۔ تو ضبط صدر سے مراد ہے کہ ہر چیز انسان اپنے حافظے میں محفوظ کر لے، جب بیان کرے تو اس کو کسی کتاب کی ضرورت نہ پڑے۔ عمر گل صاحب نے بڑے زیادہ مناظرے بھی کیے ہیں، لیکن وہ سوشل میڈیا سے ذرا دور ہیں، بہت دور ہیں، تھوڑے نہیں بہت دور ہیں، اس لیے لوگ ان کو نہیں جانتے۔ یعنی ذاکر نائک صاحب کے بعد بر صغیر میں اگر کسی کو سینکڑوں کتابیں ازبر یاد ہیں تو وہ عمر گل صاحب ہیں، کوٹ رادا کشن کے رہنے والے۔ میں ان کو تقریباً 15-16 سال سے اچھی طرح جانتا ہوں، میں رابطے میں ہیں۔ مثلا رفع الیدین پر کہیں مناظرہ ہے، رفع الیدین پر کہیں مناظرہ ہے، وہ باقاعدہ کسی مدرسوں کے بھی زیادہ نہیں پڑھے ہوئے، ہاں علماء سے استفادہ بہت کیا۔ مجھے کہتے ہیں استاد جی رفع الیدین پر جو 2-3 کتابیں ہماری بڑی بڑی کتابیں ہیں، مشہور کتابیں، وہ میں نے ساری زبانیں یاد کر لی ہیں، اور جا کے میں نے مناظرہ کیا ہے تو ان کو لاجواب کر دیا ہے۔ نہیں سمجھ لگی؟ یعنی رفع الیدین پر جو 2-4 کتابیں ہماری اہم ہیں، وہ ساری میں نے زبانیں یاد کر کے کتابیں گھر میں ہیں، اصل کتابیں لے گیا ہوں، کتب حدیث وغیرہ، لو جی کرو مناظرہ۔ جو وہ روایت پیش کرتے تھے مجھے زبانی پتا تھا یہ کس کتاب میں ہے، کون سا راوی ہے، کس نے ضعیف کیا، میں سب زبانی بتا دیا ان کو۔ وہ پریشان بھی یہ کیا بلا ہمارے سامنے آ گئی ہے، سمجھا گی؟ ایسے وہ کتنے مسیح برادری کے بڑے اساتذہ کے گھروں میں جا کر، ان کے عبادت گاہوں میں جا کر وہ بڑے زیادہ مناظر وہ انہوں نے کیے ہیں، اور مسلسل کرتے رہتے گاہے بگاہے، پھر باتیں بتاتے رہتے ہیں۔ دوسرا ہے ضبط کتاب۔ بھائیو یہ حافظہ اللہ کی دین ہے، اگر حافظہ اتنا مضبوط نہ ہو، جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ ہر بات کو لکھے گا، نوٹ کرے گا۔ ضبط کتاب، راوی کے پاس تصحیح شدہ مکتوب ہو، کتاب ہو، جو ہر قسم کی غلطی سے، تعبیر سے محفوظ ہو، یہ تو کر سکتے ہیں نا۔ بھائی جان صحیح بخاری زبانیں یاد نہیں ہے،
تو صحیح بخاری کا نسخہ تو اس کے پاس ہے نا، کوئی مسئلہ مطلوب ہو تو وہ نکال کر پڑھنے پر قادر ہو، یہ نہ ہو ہے بخاری پڑھا، بخاری کی عبارت بھی اس کو نہیں آتی، ایسا نہ ہو۔ میرے عزیزو، ضبط اور عدالت کچھ سمجھ لگی آپ کو مختصر۔ ضبط اور عدالت کے اعتبار سے راویوں کی قسمیں ہیں، راویوں کی قسمیں ہیں۔ پہلی بات، عدالت راوی کے دین کے متعلقہ معاملات، ضبط راوی کے حفظ کے متعلق معاملات جب درست ہوں گے تو وہ راوی مقبول ہوگا، وہ راوی ثقہ ہوگا، اس کی روایت لی جائے گی۔ اگر کسی راوی میں یہ دونوں شرطیں ہی نہ ہوں پھر اس کو کیا کہیں گے؟ نہ عادل ہے نہ ضابط ہے، یا اس میں ایک شرط ہے ایک نہیں ہے، عدالت ہے ضبط نہیں ہے، ضبط ہے عدالت نہیں ہے، پھر اس پر محدثین نے کیا حکم لگایا ہے؟ تین بڑی قسمیں ہیں۔ پہلی قسم، عدالت اور ضبط دونوں ہی نہیں ہیں، عادل بھی نہیں ہے ضابط بھی نہیں ہے۔ اس راوی کو محدثین نے مجہول کہا ہے، عدالت بھی نہیں ضابط بھی نہیں، تو وہ کیا ہے؟ مجہول۔ کتب جرح و تعدیل میں کتنے زیادہ راویوں پر حکم ہے کہ یہ مجہول ہے۔ تو مجہول کیوں کہا جاتا ہے؟ نہ عدالت ہے نہ ضبط ہے۔ مجہول میں آگے پھر قسمیں ہیں۔ پہلی ہے مبہم، جس راوی کا نام کا بھی پتہ نہ ہو۔ سندوں میں آتا ہے نا راجولو نہیں آتا سندوں کے اندر، اس کے نام کا پتہ نہیں ہوتا۔ جب راجولن ہے تو وہ مبہم ہے، وہ مبہم ہے۔ مجہول العین، مجہول العین وہ راوی جس کی عدالت اور ذات دونوں مجہول ہوں، عدالت اور ذات دونوں مجہول ہوں۔ مبہم اور مجہول العین کا حکم ایک ہی ہوتا ہے، مبہم اور مجہول العین کا حکم ایک ہی ہوتا ہے۔ بعض محدثین نے کہا ہے کہ مجہول العین وہ راوی جس سے صرف ایک راوی روایت کرے، جیسے ایک راوی بیان کر رہا ہے اور اس کی توثیق بھی نہیں ہے، کسی نے ثقہ بھی نہیں کہا، تو وہ مجہول العین ہے۔ تیسری قسم ہے مجہول الحال، مجہول العین اور ہے مجہول الحال اور ہے، یعنی وہ راوی جو ظاہری اور باطنی اعتبار سے مجہول ہو، یعنی اس کی عدالت ظاہری اور باطنی مجہول ہے، لیکن اس کی ذات معروف ہو، ذات معروف ہے، یعنی اس کا نام پتہ ہے، نسب کا پتہ ہے، جس علاقے میں رہا وہ پتہ ہے۔ اب کتنے لوگوں کے ناموں کا ہمیں علم ہے، لیکن آگے وہ کہاں پڑھا، کہاں رہا، کیا کر رہا ہے، ثقہ ہے، نیک ہے، بد، ہمیں پتہ نہیں، نام سنا ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ اسے کہتے ہیں مجہول الحال۔ مجہول الحال کی حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ یہ قسم تھی
جب عدالت اور ضبط دونوں مفقود ہیں ان کی پھر یہ قسمیں ہیں: مبہم، مجہول الحال اور مجہول العین۔ دوسری قسم، صرف عدالت نہیں ہے، ضابط ہے، عدالت نہیں ہے، پھر اس راوی پر کیا حکم لگائیں گے؟ عدالت نہیں ہے، ضبط ہے، پہلی قسم وہ شخص کافر ہے۔ بھائی جان، عادل میں شرط ہے کہ وہ مسلمان ہو، جو غیر مسلم ہے وہ عادل نہیں ہے۔ یہودی، عیسائی، جتنے بھی غیر مذہب اسلام لوگ ہیں وہ کافر ہیں۔ تو یہودی، عیسائی وغیرہ وہ کافر ہیں کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ عدالت میں پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ سمجھ لگ گیا مسئلہ؟ اچھا، بچہ چھوٹا بچہ ہے، اب وہ مکلف ہے ہی نہیں کہ مکلف ہے وہ۔ ہاں، کتنے ایسے بچے ہم نے دیکھے الحمدللہ، وہ چھوٹی چھوٹی عمروں میں بڑے نیک، بڑی اچھی طبیعت کے ہوتے ہیں۔ بچہ اگر وہ روایت سننے میں، روایت بیان کرنے میں معتبر ہے، جیسے سنا ویسے اس نے آگے بیان کر دیا، تو اس کی بھی روایت لی جائے گی۔ الکفایہ میں امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ اس پر تفصیلی بات لکھی ہے اور اسی کو راجح قرار دیا ہے، یہی راجح ہے۔ ہر بچہ برابر ہوتا نہیں۔ کتنے بچے ہیں الحمدللہ، بچے ہیں 5-6 سال عمر ہے، 7 سال عمر ہیں بچے، وہ قرآن کے حافظ ہیں کہ نہیں حافظ ہیں کہ نہیں؟ انہی بچوں کو آپ حدیث رسول یاد کرانا چاہیں وہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں۔ بہرحال مجنوں جو بیچارہ پاگل ہے، اس کے اندر بھی عدالت نہیں ہے۔ عدالت مبتدع، اس کے اندر بھی عدالت نہیں ہوتی۔ مبتدع کی قسمیں ہیں: مکفرہ ہے، مفسقہ، اس کی روایت کو محدثین نے قبول کیا ہے شرطوں کے ساتھ کہ وہ اس کا داعی نہ ہو وغیرہ وغیرہ، یہ ایک الگ مسئلہ آگے ہم بیان کریں گے۔ مکفرہ، اس کی قبول روایت نہیں ہوتی۔ فاسق، جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہو یا صغیرہ پر اصرار کرنے والا ہو، اس کی بھی روایت قبول نہیں۔ یہ عدالت ہے۔ المتہم بالکذب، کذاب، ان دونوں میں فرق ہے۔ متہم بالکذب جو دنیاوی باتوں میں جھوٹ بولتا ہے، کذاب جو حدیث رسول میں جھوٹ بولتا ہے، فرق ہوگا نا؟ تو یہ دونوں عدالت کے اندر عیب ہیں، عدالت کے اندر عیب ہیں۔ اسی طرح مخروم المروءہ، ایسا شخص جو غیر اخلاقی حرکتیں کرنے والا ہو۔ عدالت میں یہ بات شامل ہے، وہ نیک ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، اس کی عادات بھی اچھی ہوں۔ یہ نہیں ہو نیک لیکن اس کی اتنی گندی عادتیں ہوں کہ لوگ اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھیں، یار ان کی عادتیں بڑی گندی ہیں۔ آگے سمجھ، ایسا انسان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تھی دوسری قسم جس میں عدالت مفقود ہو
اس کی آگے 8 قسم کے راوی اس میں آتے ہیں۔ تیسری قسم ہے جب راوی میں ضبط نہیں ہے، راوی میں ضبط، عادل ہے، بڑا نیک ہے، پارسا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، لیکن ضبط نہیں ہے، غیر ضابط راوی ہو، اس کی آگے پھر کئی قسمیں ہیں۔ اس میں کون کون سے راوی آتے ہیں؟ پہلا، کثیر الوہم، کثیر الوہم، اکثر وہم کا شکار ہونے والا، شدید المخالفہ لمن ہوا اوثق منہ، زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کرنے والا۔ جو بیٹو اگر کلاس میں 10 ثقہ ہیں، کیا وہ 10 ایک ہی درجہ کے ہیں؟ 2-3 تو ہوتے ہیں نا کلاس میں 95% نمبر 2 لینے والے ہیں، یہ تو آپ نے سنا ہے امتحانوں میں۔ کیا کبھی سنا 10 بچوں نے ایک ہی درجہ کے نمبر لکھے ہیں؟ کبھی سنا؟ میں نے تو نہیں سنا، 2-3 تو ہم سنے ہیں۔ مطلب 2-3 ایک درجہ کے کلاس میں ہوتے ہیں، لیکن 8-10 نہیں ہوتے۔ ایک 100 نمبر لے رہا ہے، ایک 95 نمبر لے رہا ہے، ایک 90 لے رہا ہے۔ 90 95 100 یہ تینوں ہی ثقہ ہیں، لیکن ان تینوں کی درجہ بندی ہے، ایک اوسط ہے، ایک ثقۃ ثقہ ہے، ایک ثقہ ہے، کچھ نہ کچھ فرق ہے۔ جو 90 نمبر لینے والا ہے یہ ایسی روایت بیان کر رہا ہے جو زیادہ ثقہ کی مخالفت کر رہی ہے، یہ بھی ضبط کا مسئلہ ہے۔ سیء الحفظ، راوی روایت بیان کرتا ہے، غلطی کا پہلو اغلب ہے، درستگی کا پہلو اغلب نہیں ہے، غلطیاں زیادہ کرتا ہے۔ شدید الغفلہ، غفلت کا شکار ہے، اپنی ہی مرویات کا اس کو پتہ نہیں چلتا۔ فاحش الغلط، فحش غلطیاں کرتا ہے۔ جہل الراوی، راوی الفاظ کے مدلولات اور مقاصد سے نہ واقف ہے۔ تساہل الراوی، راوی اپنی کتاب کا اپنے شیخ کے نسخہ سے مقابلہ کرنے یا تصحیح کرنے کی حفاظت میں سستی کا شکار ہے۔ استاد جی کتاب دے دو، میں لکھنی ہے، لکھ لو بیٹا، اور لکھ رہا ہے تو لکھنے کا بھی ڈنگ نہیں آتا۔ 10 نمبر لائن لکھتے لکھتے 13 شروع کر دی ہے، 13 لکھتے لکھتے 15 شروع کر دی ہے، آگے پیچھے کر رہا ہے، لکھنے کا بھی ڈنگ اس میں بھی سستی کر رہا ہے۔ بھائی نے بڑا اہم سوال کیا ہے کہ جرح و تعدیل میں اختلاف کیوں ہے، حدیث کی تصحیح اور تضعیف میں اختلاف کیوں ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ علم کے اندر اختلاف نہیں ہے، دین میں اختلاف نہیں ہے، یہ حقیقت میں ذہنوں کا اختلاف ہے۔ علم تھوڑا، علم زیادہ، اس کا اختلاف ہے۔ منہج، ایک شخص کا منہج محدثین والا ہے، دوسرے کا منہج غلط ہے، اس کا اختلاف ہے۔ پہلے میں آتا ہوں جرح و تعدیل میں اختلاف کیوں ہے۔ ایک راوی، کچھ محدثین ثقہ کہہ رہے ہیں، کچھ اس کو ضعیف کہہ رہے ہیں، یہ کیوں اختلاف ہے؟ کچھ بحث میں نے جرح و تعدیل میں لکھ دی اپنی کتاب میں، وہاں کو ملے گی، کچھ تفصیل میں بتا دیتا ہوں۔ ایک راوی کے بارے میں معلومات
ایک محدث کے پاس زیادہ ہیں، دوسرے کے پاس تھوڑی ہیں، تو دونوں محدثین نے اپنی اپنی معلومات کے مطابق حکم لگانا ہے، ایسے نا؟ ایک راوی کو ایک محدث نے 10 حدیثوں سے پرکھا ہے، 10 حدیثیں سنی، جائزہ لگا دیا، حکم لگا دیا، یہ سکہ راوی ہے، یہ قابل اعتماد ہے۔ اور دوسرے محدث نے اس سے 1000 حدیث لی ہے، 1000 حدیث لی ہے۔ اس نے جب 1000 حدیث لی تو اس راوی کے زیادہ جانچ پڑتال کی، زیادہ محنت کی، تو نتیجے میں فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا فرق۔ ایک محدث ایک راوی کے پاس 10 دن ٹھہرا ہے، دوسرا محدث اسی راوی کے پاس 2 مہینے ٹھہرا ہے، فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایک محدث نے راوی کو ثقہ ضعیف کہا ہے، اس کے پاس صرف 2 قول ہیں، 2 محدثین کے قول ہیں، تو دوسرے کے پاس 20 قول ہیں، اس نے زیادہ محنت کی، زیادہ تتبع کیا ہے۔ سمجھا گی میرے خیال میں بات؟ اب آ جائیں حدیث کی تصحیح اور تضعیف۔ ایک محدث اس حدیث کو صحیح کہہ رہا ہے، دوسرا اس حدیث کو ضعیف کہہ رہا ہے، ہم نے ان دونوں کے اصولوں کا جائزہ لینا ہے کہ دونوں کے اصول ایک ہیں کہ اصول الگ الگ ہیں۔ جب میں بھی طالب علم تھا مرکز تربیہ میں، تو میں نے تو اس پریشانی کا حل نکالا نا، بھی اصول میں دیکھتا ہوں۔ ایک محدث کی ساری کتابوں کا مطالعہ کیا، علوم حدیث مرتب کیا، جرح و تعدیل مرتب کیا، دوسرے بھی عالم دین کی کتابوں کا مطالعہ کیا، علوم حدیث جرح و تعدیل مرتب کتابیں کی، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا، کہ یہ ہے اصل وجہ کہ اصول کا اختلاف انہوں نے کیا ہے۔ ایک محدث کے اصول محدثین کے منہج کے مطابق ہیں، دوسرے کے کتنے اصول ان کو منہجی غلطی لگی ہے، اس وجہ سے آپس میں اختلاف ہے۔ سمجھ لگی میرے خیال میں بات؟ اسی طرح ایک محدث نے ایک حدیث کی تحقیق میں مہینہ لگایا ہے، 100 سند اکٹھی کر کے پھر حکم لگایا ہے، ایک ایک سند کی درجہ بندی کی ہے۔ اس حدیث کی تحقیق میں 200-300 صفحہ لکھا ہے۔ ایک وہ محدث ہے اور دوسرا وہ محدث ہے جو ایک سطر کے اندر ہی تحقیق کر رہا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ برابر ہیں؟ سمجھ لگی میرے خیال میں؟ میرے عزیزوں، علم حدیث بڑا گہرائی والا علم ہے، بڑا پیچیدگی والا علم ہے۔ تدلیس کا مسئلہ آج ہی میں نے سمجھایا پہلے لیکچر میں۔ ایک راوی کثیر التدلیس ہے، تیسرے چوتھے پانچویں طبقے کا راوی ہے، مدلس ہے، ابو داود میں اس کی روایت ان سے ہے، میں کیا کروں 2-4 کتابیں دیکھوں کہ جی یہ ان سے بیان کر رہا ہے، سماع کی صراحت نہیں ملی، یہ روایت ضعیف ہے۔ اب آپ اٹھے ہیں، میں نے 2-4-10 کتابیں دیکھی ہیں، حکم لگا دیا یہ روایت ضعیف ہے، سماع کی صراحت نہیں ملی۔ آپ اٹھے ہیں، آپ نے 400 کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، ایک ایک سند اس راوی کی یہی حدیث 400 کتابوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کیا 1-2 سطر میں تحقیق کرنے والا اور سینکڑوں کتابوں کے ورقے کھنگال کر تحقیق کرنے والے دونوں برابر ہیں؟ یہ فرق ہے۔
ہمیں چونکہ یہ علم آتا نہیں ہوتا، ہم باتیں کرنا شروع کر لو جی فلاں ایسے کہتا ہے، فلاں ایسے کہتا ہے. اور بھائی جان جس کو یہ علم آتا ہے اس کے سامنے اس اختلاف کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اسے پتا ہے یہ صحیح بات کر رہا ہے، یہ غلط کر رہا ہے، یہ یہاں ڈنڈی مار رہا ہے، اس کا فلاں اصول غلط ہے، فلاں راوی کو پرکھنے میں ایسے غلطی ہوئی ہے. تقریب التہذیب بھی میں آج ساتھ لایا ہوں. تقریب التہذیب، یہ تقریب التہذیب ہے. ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ، امام الجرح والتعدیل، حافظ دنیا، سب کچھ. پندرہ 20 راوی تو میں نے لکھے ہیں نا، اپنی کتابوں میں لکھے ہیں راوی، کہ ابن حجر رحمہ اللہ ان راویوں کو مجہول کہہ رہے ہیں یا مقبول کہہ رہے ہیں، حالانکہ انہی راویوں کو ابن معین سکہ کہہ رہے ہیں. ابن معین، اللہ اکبر. وجہ کیا بنی؟ وہ اقوال حافظ، وہ 15-20 راویوں پر ابن معین کے اقوال ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کے سامنے نہیں تھے. ہو سکتا ہے وہ کتابیں جو بعد میں تباہ ہوئی ہیں وہ ابن حجر صاحب کے سامنے شاید نہ ہو، کوئی وجہ ہو. اب وہ متداول ہیں، وہ عام ہیں کتابیں، وہ میں نے تقابل کیا، وہ ہمیں الحمدللہ وہ توثیق مل گئی. تو اب ابن حجر رحمہ اللہ کی بات مانیں گے کہ ابن معین کی بات مانیں گے؟ بولیں، ابن معین کی بات مانیں گے. اس طرح یہ جزوی اختلاف ہوتا ہے، یہ علم کا اختلاف ہے. علم میں اختلاف ہے ہی نہیں. جہاں بھی اختلاف ہے وہ منہج کسی کا غلط ہے، کسی کا منہج ٹھیک ہے، اس وجہ سے اختلاف ہے. کسی نے تھوڑی محنت، کسی نے زیادہ محنت کی، اس وجہ سے اختلاف ہے. کسی سے چیزیں مجہول رہ گئی ہیں، کسی نے وہ اطلاع پا لی ہے، اس وجہ سے اختلاف ہے. حقیقت میں اختلاف ہے ہی نہیں. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل.